رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی گئی ہو. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو. یہاں سچے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ سچے مسلمانوں، تم روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہی لوگوں کی بھلائی کرنا ہے. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی تمہیں فکر ہوتی ہے، اس لیے تم بہترین امت ہو. ذی وقار سامعین اکرام، آج میرا موضوع ہے خدمت خلق. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، خدمت خلق ایک جامع لفظ ہے. یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. خدمت خلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خدمت خلق کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کے کام آنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا. لیکن ہمارے دین اسلام میں اس خدمت خلق سے مراد صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، بلا کسی اجرت، بلا طلب شہرت، بغیر کسی تشہیر کے، بغیر کسی پکچرز کے، بلا صلے خدمت خلق کرنا، خلق خدا کے کام آنا.
خدمت خلق کیا ہے؟ خدمت خلق عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، اور دین اسلام میں خدمت خلق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ذی وقار سامعین کرام، خدمت خلق ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہر مذہب میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ صرف دین اسلام میں ہی نہیں، عیسائیت میں بھی اس کی اہمیت ہے، یہودیت میں بھی اس کی اہمیت ہے، تمام مذاہب عالم میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر مذہب میں اس کی تعریف ہوئی ہے، لیکن چونکہ کامل اور مکمل دین صرف دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کو معتبر دین اسلام ہے، اس لیے جو رہنمائی دین اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ خدمت خلق کا کام بہت بڑا کام ہے، اور اس کو وہی شخص کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں انسانیت کا خیر خواہ ہو۔ ذی وقار سامعین اکرام، کچھ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں، لوگوں کی نظریات مختلف ہیں، لوگوں کے فوکس الگ الگ ہیں، مرکز توجہ الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو لوگوں سے متعلق بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان سے ملتے ہیں یا وہ آپس میں ملتے ہیں، کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا۔ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہی دوستوں کے خلاف منفی باتیں پھیلاتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں۔ ایک قسم کے یہ لوگ ہیں، ان کے پاس اور کوئی ٹاپک اور کوئی موضوع نہیں ہوتا، وہ جب بھی ملتے ہیں ارے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے ایسا کیا۔ ان کی بات کا موضوع ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی جان کی پہچان والے لوگوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ ایک قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ میرے فلاں کزن نے یہ کیا، فلاں رشتہ دار نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا۔ ان کی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے فلاں پارٹی والے نے یہ کیا، فلاں حکومت ایسی تھی، یہ حکومت ایسی ہے، فلاں حکومت ایسی ہوگی۔ ان کو ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے تو وہ حکومتوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو لوگوں کے متعلق ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت ہی محدود ہوتی ہے، وہ اپنے ہی دائرے کے اندر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظر اس سے تھوڑی وسیع ہوتی ہے، وہ ملکوں کے متعلق، حکومتوں کے متعلق، امریکہ نے یہ کیا، روس نے یہ کیا، فلاں ملک نے ایسا کیا، فلاں پارٹی نے یہ کیا۔ ان کی گفتگو کا موضوع یہ ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوئے، اور تیسری قسم کے لوگ وسیع سوچ کے حامل ہوتے ہیں، وہ کبھی لوگوں کے متعلق آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا۔ کبھی حکومتوں کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ حقیقی بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے۔ وہ گفتگو کرتے ہیں آئیڈیاز کے متعلق، کاموں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں،
وہ لوگوں کے متعلق بات نہیں کرتے، ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی خیرخواہی کرنا، وہ خدمت خلق کی بات کرتے ہیں، چاہے حکومت جس کی بھی ہو، ان کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بڑے وسیع لوگ ہوتے ہیں، وسیع النظر ہوتے ہیں، اور ہمیشہ خیر کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حدیث میں خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ اس حدیث کے مصداق ہوتے ہیں۔ چاہے حکومت جس کی بھی ہو، یہ لوگ خدمت خلق میں نظر آتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر کہا تھا، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ذی وقار سامعین اکرام، جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں، جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہیں، خیر کے کاموں کا سوچتے ہیں، وہی لوگ جہاں میں، وہی لوگ اس دنیا میں اچھے ہیں۔ انسان عاجز مخلوق ہے، ذی وقار سامعین، انسان کیا ہے؟ عاجز مخلوق ہے، معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ انسانوں کو قدم قدم پر ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، انسانوں کو قدم قدم پر ایک دوسرے کے سہارے کی کیا ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم سارے کیا ہیں؟ عاجز ہے، ہم میں سے کوئی بھی طاقتور نہیں، ہم میں سے کوئی پاورفل نہیں، ہم سارے عاجز ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے سہارے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ مال و دولت کی وسعتوں کے باوجود بھی انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اس لیے حقیقی انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو۔ ذی وقار سامعین اکرام، جس معاشرہ میں کمزوروں کو سہارا دینے، گرتوں کو تامنے اور زندگی کی تلخ گلیوں میں ایک دوسرے کے حوصلہ بڑھانے کا رواج ہو، چلن ہو، وہ معاشرے کامیاب کہلاتے ہیں۔ جس میں کمزوروں کو سہارا دیا جاتا ہو، جہاں لوگ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہو، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جہاں قانون ہوتا ہے، وہ لوگ، وہ معاشرے، وہ ملک کامیاب ہوتے ہیں۔ جہاں پہ کرپشن نہ ہو، جہاں پہ ادارے انصاف پسند ہو، وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ ان کی اگر روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، تو ایک دوسرے کو سوری کہتے ہوئے، ایک کہے گا میری غلطی آپ مجھے معاف کیجئے، دوسرا کہے گا نہیں بھائی آپ کی غلطی نہیں تھی، میری غلطی ہے، وہ وہاں پہ صلح کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے اس معاملے کو آگے لے گیا تو وہاں پہ رشوت نہیں چلتی، تو وہ اسی ٹائم پہ صلح صفائی کر کے ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ رشوت عام ہو، تو جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں دولت کے زور پر یہ کیس جیت جاؤں گا، وہ جو ہے اپنی بڑائی دکھانے کے لیے جو ہے وہ میدان میں اترتا ہے اور کہتا ہے نہیں میری غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے، اور دوسرا کہتا ہے میری غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پہ ایک دوسرے کو سہارا دیا جاتا ہو، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہو، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایسے معاشرے کامیاب کہلاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آنا ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا آغاز ہے۔ وہ جگہ، وہ ممالک کامیاب ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں۔ اور سامعین اکرام، ہمارا دین اسلام تو ہے ہی خیرخواہی کا نام، ہمارا دین خیرخواہی کا نام ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ دیندار شخص وہ ہے، ایک ہی لفظ آپ سیکھ جاؤ۔ اگر آپ نے یہ سوچنا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے دیندار بننا ہے، میں نے متقی بننا ہے، میں نے پرہیزگار بننا ہے، بس ایک کام کر لو، ایک لفظ سیکھ لو، وہ کیا ہے؟ خیرخواہ۔ بس آپ خیرخواہ بن جاؤ، اپنے آپ کا بھی خیرخواہ، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا بھی خیرخواہ، اپنے رشتہ داروں کا خیرخواہ،
تمام لوگوں کا آپ خیر خواہ بن جاؤ۔ یہ سب سے بڑی دینداری ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، یہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسلام میں شر کا کوئی پہلو نہیں، کیونکہ دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ اس میں کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا بالکل بھی جائز نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں دین اسلام میں ہمدردی، دین اسلام میں غم خواری، خبر گیری کا درس ہے۔ ذی وقار سامعین، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی جسم کی مانند ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تری المؤمنین، کیا ارشاد فرمایا؟ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6011۔ اس حدیث میں رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کے بارے میں، تمام مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں، نرم مزاجی میں ایک ہی جسم جیسا پاؤ گے۔ تم تمام مومنوں کو کیسا پاؤ گے؟ ایک ہی جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ایک ٹکڑا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس ایک ٹکڑے کی تکلیف کی وجہ سے سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اس قدر کہ نیند اڑ جاتی ہے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو سارے مسلمان ایک ہی جسم کے مانند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6011۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنا در حقیقت اپنی مدد کرنا ہے، کیونکہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا دکھ میرا دکھ ہے، دوسرے کی پریشانی میری پریشانی ہے، اور اس پر عمل صرف اس صورت میں ہے کہ معاشرے میں نکلیں، دکھی انسانیت کی تلاش میں نکلیے، دکھی انسانیت کی تلاش کیجیے، ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے، بہترین انسان بنیے۔ میرے پیارے بھائیوں، کون سا انسان بنیے؟ بہترین انسان بنیے۔ آپ کہیں گے ہاں مولانا صاحب، خطیب صاحب، میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں، تو میں بہترین انسان کیسے بنوں گا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہترین انسان کون ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہیں جو مسائل حل کرتا ہے، جو کہ مسائل پیدا نہیں کرتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جاتی ہو۔ یقیناً بہترین ہے وہ جس سے خدمت خلق کی امید رکھی جاتی ہو۔ جہاں پہ خدمت خلق کا کام ہو، آپ وہاں جا کے حاضر ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بہترین کام ہے، اور یہ بہترین کام کرنے سے آپ ایک بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرے۔ کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں گفتگو کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب آیا
تو وہاں ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے اور ان سے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بہترین لوگ کون ہیں اور بدترین لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں اور برے لوگ کون ہیں؟ فسکتوا، تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقال ذلك 3 مرات، تو نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جملہ 3 بار دہرایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بہترین لوگ کون ہیں اور بدترین لوگ کون ہیں؟ فقال رجل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ ہمیں بتا دیجئے، اخبرنا، ہمیں خبر دیجئے، بخیرنا من شرنا، کہ ہم میں سے بہترین کون ہیں اور بدترین لوگ کون ہیں؟ فقال، تو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جاتی ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ ہو، جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، جو کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنتا ہو لیکن لوگوں کو وہ فائدے پہنچاتا ہو، تو یہ شخص کیا ہے؟ بہترین ہے۔ وشرکم من لا یرجا خیرہ، اور بہترین یعنی بدترین وہ شخص ہے، بدبخت وہ شخص ہے کہ جس سے خیر کی کوئی امید نہیں، آپ کو کوئی امید نہیں کہ اس سے مجھے کوئی خیر اور کوئی بلائی پہنچ سکتی ہے، آپ کو کوئی امید نہ ہو، ولا یؤمن شرہ، اور آپ اس کے شر سے محفوظ بھی نہ ہو، وہ آپ کو تکلیف تو پہنچاتا ہے لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو یہ شخص بدترین ہے۔ بہترین وہ ہیں جو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن نقصان نہیں دیتا، اور بدترین وہ ہیں جو لوگوں کو نقصان تو بہت دیتا ہے لیکن لوگوں کے فائدے کا کوئی ایک کام بھی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے بہترین بننا ہے، مشکل وقت ہیں، مشکل حالات ہیں، مہنگائی کس عروج پر ہے، تو آپ میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں تو اپنے آس پاس رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی مدد ضرور کیجیے، اس مدد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور اس پر تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خدمت خلق کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے بھلائی کے کام کرنے والے تو ثابت ہوں لیکن کسی کو نقصان ہم سے نہ ہو، کسی کو جو ہے تکلیف ہم سے نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔